بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص رہتا تھا، اور اس کے ایک بیٹا تھا، وہ بھی اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کے کہا، بیٹا خدا کی قسم کبھی بھی مت کھانا، چاہے جھوٹی ہو یا سچی ہو، خدا کی قسم کبھی نہ کھانا۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے۔ آخر کار اس نیک صالح انسان کا انتقال ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس نیک مرد کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے کے پاس میں، لڑکے کے پاس میں لوگ آنا شروع ہو گئے، اور آ کر کے کہنے لگے کہ تیرے باپ کے پاس میں میرا اتنا قرض تھا، تیرے باپ کے پاس میں اتنا قرض تھا۔ بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا تھا، ہر بات کو مانتا تھا، بغیر کچھ سوچے سمجھے جتنا جو بتاتا اتنا پیسہ، اتنی رقم اس کو وہ دے دیتا۔ یہاں تلک کر کے لوگ اس کے پاس میں اتنے آئے کہ اب اس کے پاس ایک بھی پیسہ باقی نہیں رہا، نہ رہنے کے لیے زمین رہ گئی، سب کچھ دے دیا، مفلس ہو گیا، کنگال ہو گیا، ایک پھوٹی کوڑی بھی اس کے پاس میں باقی نہ رہی، سب کچھ دے دیا۔ نیک فرزند تھا اپنے ماں باپ کا، جب کچھ بچا نہیں تو اس نے اپنے پریوار کو اپنے ساتھ میں لیا، یعنی اس کی بیوی اور اس کے 2 بیٹے اور وہ 4 لوگ ساتھ میں لے کر کے اس جگہ سے نکل لیا، کیونکہ اس کے پاس میں اب جگہ باقی نہیں تھی رہنے کے لیے۔ چلتے چلتے کشتی دریا پڑا، اور دریا میں وہ کشتی پہ سوار ہوئے۔ جب کشتی پہ سوار ہوئے تو جب کشتی 20 دریا میں پہنچی، خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ کشتی کے تختے ٹوٹ گئے، کشتی ٹوٹ گئی، اور وہ چاروں لوگ ایک ایک تختے کے اوپر بیٹھ گئے، یعنی ایک تختے پر اس کا بڑا بیٹا، دوسرا جو تختہ ٹوٹا اس پہ اس کا چھوٹا بیٹا، اور ایک پر اس کی بیوی، اور ایک پر وہ خود۔ اور ہوا مخالف چل رہی تھی، ہوا دوسری طرف جا رہی تھی، دوسری طرف ہوا چل رہی تھی، تو چاروں لوگ الگ الگ ہو گئے، بیٹا کہیں، چھوٹا بیٹا کہیں، بیوی کہیں، اور وہ خود کہیں۔ اس طریقے سے اب کسی کو کسی کی خبر نہیں کہ کون زندہ ہے، کون کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اس طریقے سے وہ انسان بنی اسرائیل کا جو نیک صالح تھا، اس کا تختہ ایک کنارے جب جا کر کے لگا تو ایک جزیرہ سامنے اس کو ملا۔ جب وہاں وہ پہنچا تو پہنچنے کے بعد میں وہ حیران پریشان تھا، کیونکہ وہاں پر نہ تو کوئی آدمی نظر آ رہا تھا، نہ تو کوئی جانور نظر آ رہا تھا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، یعنی کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسی جگہ کے اوپر جب وہ پہنچا، پہنچنے کے بعد میں اس نے ایک غیبی آواز سنی، ایک آواز غیب سے آئی اور کہا، اے نیک صالح انسان سن، تیرے لیے یہاں ایک خزانہ ہے، اس خزانے کو تو نکال لے، وہ اللہ رب العزت نے صرف تیرے لیے رکھا ہے، اور سن، اللہ کی مخلوق کے اوپر تجھے بھلائی کرنی ہے، اس کے اوپر تجھے خرچ کرنا ہے، جس طریقے سے ابھی تلک کر کے تو نے لوگوں کے اوپر بھلائی کی ہے۔ اب وہ انسان کو جب پتہ چلا میرے لیے خزانہ یہاں پر ہے اور خزانے کا علم دیا گیا، جب وہاں وہ جا کر کے پہنچا تو کیا دیکھا کہ حقیقت میں خزانہ ہے۔ جب خزانہ اس کو ملا، خزانہ نکال لیا، پریشان تھا کہ یہاں میرے علاوہ کوئی ہے نہیں، اب میں کروں تو کروں کیا۔ اللہ رب العزت کی مرضی دیکھیے، 2-4 آدمی اور اسی جزیرے کے اوپر جا کر کے پہنچے۔ جب پہنچے تو اس نے اس مال کو ان لوگوں کے اوپر خرچ کر دیا۔ جب مال کو خرچ کر دیا، اب سچ بولتا تھا، لوگوں کے اوپر مال کو خرچ کرتا تھا، دھیرے دھیرے یہ خبر اطراف میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں جزیرے میں ایک نیک صالح حاکم رہتا ہے، ایک نیک صالح آدمی رہتا ہے، وہ لوگوں کے اوپر بہت خرچ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کو پیسے دیتا ہے۔ لوگ اب اس کے پاس میں آنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے ملاقات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اس سے کوئی ملاقات کرتا تو اس کو وہ اسی طریقے سے نوازتا جیسے کہ وہ پہلے لوگوں کو نواز چکا تھا۔ اب اس طریقے سے اور شہرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگ آنا شروع کر دیتے ہیں اور آ کر کے اسی جزیرے کے اوپر بسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک وہ زمین جہاں کوئی بھی نہ تھا، کوئی انسان بھی نہ تھا، وہ زمین جہاں پہ صرف سب سے پہلے یہی ایک اکیلا پہنچا تھا، اب وہ زمین دھیرے دھیرے ایک شہر کی شکل میں ہو جاتی ہے، ایک شہر بن جاتا ہے، اور وہاں کا وہ انسان حاکم بن جاتا ہے۔ حاکم جب بنا، اس کی شہرت ہونے لگی، شہرت اس طریقے سے ہوئی، چلتے چلتے یہ زمانہ بھی گزر رہا تھا، یہ بات اس کے بڑے بیٹے تک پہنچی۔ جب اس کے بڑے بیٹے کو یہ خبر لگی کہ فلاں جزیرے کے اوپر ایک حاکم ہے جو لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کرتا ہے، جو لوگوں کو اچھی طریقے سے نوازتا ہے، زمین بھی دیتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، تو بڑا بیٹا
اس سے ملنے کے لیے اس جزیرے کے اوپر پہنچا، اور اسے خبر نہ تھی کہ یہ جو حاکم ہے یہ میرا باپ ہی ہے۔ اور جب وہاں پہنچا تو جیسا اس نے سنا تھا اسی طریقے سے اس نے اس حاکم کو پایا، اور وہ بھی پہچان نہ سکا کہ یہ میرا بیٹا، اور بیٹا بھی پہچان نہیں پایا کہ یہ میرا باپ ہے۔ اب دونوں لوگوں کی ملاقات ہوئی، جس طریقے سے حاکم سب کو نوازتا تھا اسی طریقے سے اسے بھی نوازا۔ جب اسے نواز دیا، زمین بھی دے دی، اب وہیں رہنا شروع کر دیا، بڑی محبت کے ساتھ میں اس کے ساتھ پیش آتا تھا۔ آخر کار کچھ دن اور گزرتے ہیں کہ اس کے چھوٹے بیٹے کو بھی یہی خبر لگتی ہے کہ ایک جزیرے کے اوپر حاکم رہتا ہے، وہ رعایا کے ساتھ میں بڑا ہی عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، بسنے کے لیے زمین دیتا ہے اور پیسے بھی دیتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ میں پیش آتا ہے۔ جو بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے اس سے ہمدردی کے ساتھ میں پیش آتا ہے۔ تو چھوٹا لڑکا بھی ملاقات کرنے کے لیے اسی جزیرے کے اوپر پہنچا، لیکن وہ بھی نہیں پہچانتا تھا کہ یہ میرا باپ ہے۔ وقت گزر چکا تھا، جب بچھڑے تھے تو چھوٹے تھے، سمجھدار تھے پر چھوٹے تھے، اور اب جب ملاقات ہو رہی ہے تو سب جوان ہو چکے ہیں تو کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخر کار اس سے بھی بڑی محبت کے ساتھ میں حاکم پیش آیا اور اسے بھی مال دیا، رہنے کے لیے گھر دیا، اور دونوں لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے ان کو مقرر کر لیا۔ دونوں لوگ اس کے وہاں آیا کرتے تھے اور اس کی خدمت کیا کرتے تھے، حاکم بنا ہوا تھا، اس کی بات مانتے تھے۔ آخر کار یہ بات چلتی رہی، یہاں تلک کر کے ایک دن اس کی جو بیوی تھی، ان دونوں کی جو ماں تھی اور اس کی جو بیوی تھی، اس کو بھی یہی خبر لگتی ہے کہ فلاں جزیرے کے اوپر ایک حاکم رہتا ہے، تو بڑے ہی عدل و انصاف کے ساتھ میں لوگوں سے پیش آتا ہے، لوگوں سے محبت سے پیش آتا ہے۔ تو اس کے دل کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میرا سب کچھ برباد ہو گیا، میرا گھر بھی چلا گیا، میرے 2 بیٹے تھے، میرے بیٹے نہ جانے کہاں ہیں، میرا شوہر تھا، خاوند تھا، نہ جانے کہاں ہے، تو چلو چل کر کے اس حاکم سے ملاقات کرتی ہوں تاکہ وہاں مجھے اچھی زندگی جینے کا ایک موقع مل جائے۔ وہ عورت بھی جب وہاں پہنچنے والی تھی تو اب وہ بیچ میں پھر نہر پڑتی تھی، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس شخص نے اپنے گھر پہ اس کو رکھ لیا اور وہ بھی اس حاکم سے ملنے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ پھر جب کشتی کے اوپر سوار ہوئے یعنی کہ وہ عورت یعنی اس کی ماں اور ایک آدمی وہ جس سے وہ ملی تھی، دونوں لوگ کشتی کے اوپر سوار ہوئے۔ جب سوار ہوئے تو شام ہو چکی تھی، تو اس عورت سے اس آدمی نے کہا کہ تم پہلے یہیں ٹھہرو، میں جا کر کے وہاں کے حالات دریافت کرتا ہوں کہ حقیقت میں واقعی کیا جیسا سنا ہے ویسا ہی ہے، اگر ویسا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ویسا ہے تو تمہاری جو خیر تو رہے گی، آخر تم عورت ہو، تمہاری خیر تو رہے گی۔ جب وہ شخص پہنچا وہاں تو اس کے ساتھ میں بھی اچھی طریقے سے پیش آیا، اچھا برتاؤ کیا، اور شام ہو چکی تھی، رات چڑھ رہی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا۔ جب وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا تو حاکم نے کہا کہ تم رات یہیں کیوں نہیں رک جاتے ہو، رات یہیں رک جاؤ اور صبح میں چلے جانا، رات یہیں رک جاؤ صبح میں چلے جانا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایک میرے ساتھ میں عورت آئی ہے، وہ عورت وہاں کشتی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے میرے انتظار میں، اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہاں بیٹھے گی رہے گی، وہ پریشان ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے مہمان ہو، یہیں رکو، میں اس کی حفاظت کے لیے 2 لوگوں کو بھیج دیتا ہوں۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، چھوٹے اور بڑے دونوں بیٹوں کو بلایا، جانتا نہیں تھا کہ ہمارے بیٹے ہیں، ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ کشتی پر چلے جاؤ، دریا پہ چلے جاؤ، وہاں کشتی پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس عورت کی پوری رات تمہیں حفاظت کرنی ہے، کوئی بھی تکلیف اسے نہیں دینا ہے، پوری رات تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ دونوں انجان تھے، جانتے نہیں تھے ایک دوسرے کو کہ ہم دونوں لوگ کون ہیں۔ جب وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں رات ہونے لگی، رات تو ہو ہی رہی تھی، خیر اب نیند جب ان دونوں کے اوپر سوار ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایک نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم دونوں لوگ حالات سے ناواقف ہیں، کہ ہماری زندگی کے حالات کس طریقے سے گزرے ہم نہیں جانتے ہیں، آپ نے میرے بارے میں اور میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، اور رات بھی ہو رہی ہے اور حاکم نے ہمیں حفاظت کے لیے اس عورت کی مقرر کیا ہے، اور اگر ہم سو گئے، نیند غالب آ رہی ہے، اگر ہم سو گئے اور اسے کچھ نقصان ہو گیا تو ہمارے ساتھ میں حاکم نے اتنی بھلائیاں کی ہیں، ہم کون سا چہرہ اپنے حاکم کے سامنے لے کر کے جائیں گے، ہم کس طریقے سے حاکم کے سامنے پیش ہوں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہماری تمہاری زندگی کا جو وقت گزر گیا ہے اس میں جو واقعات ہوئے ہیں پہلے تم بیان کرو، میں سنتا ہوں، پھر میں بیان کروں گا، آپ کو سننا ہے۔ دونوں نے یہ باتیں منظور کر لی۔ اب دونوں میں یہ باتیں شروع ہو گئی تو ایک نے شروع کر دیا اور کہا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے باپ نے
ہمیں اور ہمارا ایک اور بھائی تھا، ہماری ماں تھی، ہمارے باپ نے، یعنی ہم 4 لوگ اپنے گھر سے نکلے، کشتی پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد کشتی کا تختہ، کشتی ٹوٹی، چاروں لوگ ایک ایک تختے کے پر ہو گئے، اور ہونے کے بعد میں اور یہ بھی کہا کہ جو نام تمہارا ہے یہی نام میرے بھائی کا تھا، دونوں بھائی تھے، کہا جو نام تمہارا ہے یہی نام میرے بھائی کا بھی تھا، لیکن ہم دونوں لوگ بچھڑ گئے، نہ جانے میرا بھائی کس جگہ کے اوپر ہے، کس حالت میں ہے، زندہ ہے کہ مردہ ہے، کچھ اس کی خبر نہیں، نہ میری ماں کی خبر ہے نہ میرے باپ کی خبر ہے، اور جو تمہارا نام ہے یہی نام تھا۔ تو جب دوسرے نے اس واقعے کو سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے باپ کا نام یہ ہے۔ تو کہا تم تو میرے بھائی ہو، جو قصہ تمہارے ساتھ پیش آیا وہ میرے ساتھ بھی پیش آیا، جو تختہ ٹوٹا تھا ایک تختے کے اوپر تم، ایک تختے پر ہم تھے، تو ہم دونوں بھائی بھائی ہیں، دونوں آپس میں ملاقات کرتے ہیں، خوب روتے ہیں، بچھڑے تھے، کافی دنوں کے ملاقات ہوئی۔ ادھر یہ عورت اس کشتی پہ بیٹھی سارے واقعے کو سن رہی تھی اور وہ بھی رو رہی تھی۔ جب صبح ہوئی تو وہ انسان پہنچا جس کے ساتھ میں وہ عورت آئی ہوئی تھی، تو دیکھا کہ عورت پریشان ہے، عورت کے چہرے کے اوپر اداسی ہے، تو اس نے سوچا کہ ان دونوں لوگوں نے اس عورت کے ساتھ میں کوئی بدسلوکی کی ہے، اسی لیے یہ پریشان ہے، یہ رات کو حفاظت کرنے کے لیے آئے تھے، اس کے ساتھ میں کوئی بدسلوکی کی ہے۔ فوراً وہ حاکم کے پاس میں پہنچا اور کہا کہ جو آپ نے محافظ بھیجے تھے، جو 2 لوگوں کو بھیجا تھا، ان 2 لوگوں نے میری اس عورت کے ساتھ میں بدسلوکی کی ہے، وہ عورت غمزدہ ہے، اس کے چہرے کے اوپر آثار ہیں۔ فوراً حاکم نے ان دونوں کو بلوایا اور ساتھ ہی ساتھ میں اس عورت کو بھی بلوایا۔ اب تینوں لوگ وہاں کے اوپر موجود ہیں، 2 بیٹے، اس کی ماں اور اس کا باپ، لیکن کوئی پہچانتا نہیں، صرف 2 لوگ پہچان چکے ہیں، دونوں بھائی، یہ نہیں پہچاننے کی یہ عورت میری ماں ہے، عورت پہچان گئی کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، بچے نہیں پہچاننے اور وہ شوہر بھی نہیں پہچاننا، حاکم بھی نہیں جان رہا ہے کہ یہ میرے دونوں بیٹے ہیں اور یہ میری بیوی ہے۔ جب دربار میں طلب کیا گیا حاکم کے، تو حاکم نے کہا کہ بتاؤ تم لوگوں نے اس عورت کے ساتھ میں بدسلوکی کی ہے، تم نے کیا کہا تو کہ یہ عورت پریشان ہے؟ تو ان دونوں نے کہا مجھ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو ہم سزا کے لیے تیار ہیں، آپ اس عورت ہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے ہو کہ اس کے ساتھ میں کیا بدسلوکی کی گئی ہے؟ جب اس عورت سے حاکم نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ان لوگوں نے کیا ہے، تو وہ عورت کہنے لگی ہمارے ساتھ میں ان لوگوں نے کوئی بدسلوکی نہیں کی ہے، ہاں میں پریشان اس لیے ہوں کہ انہوں نے جو رات کو قصہ سنایا ہے، میں بھرے مجمع میں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ قصہ ایک مرتبہ پھر سے سنائیں کہ رات میں جو بیان کیا ہے۔ تو حاکم نے کہا کہو تم دونوں لوگوں نے کون سا قصہ سنایا ہے، بھرے مجمع میں تم اعلان کرو، بتاؤ۔ جب اس بات کا حاکم نے حکم دیا تو بڑے بیٹے نے شروع کر دیا، کہا کہ حاکم صاحب سنیے، ہمارے دادا اس طریقے سے تھے، ہمارے دادا کا جب انتقال ہونے والا تھا تو انہوں نے ہمارے باپ کو یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا قسم خدا کی کبھی بھی مت کھانا جب کہ تم پھنسے ہو یا نہ پھنسے ہو، یعنی جھوٹی ہو یا سچی ہو، قسم مت کھانا۔ آخرکار باپ کا، ہمارے دادا کا انتقال ہوا تو ہمارے دادا کے اوپر قرض بہت تھا، تو ہمارے گاؤں کے، ہماری بستی کے لوگ آ کر کے ہمارے باپ سے قرض لینا شروع کر دیتے، یہاں تک کر کے ہمارے باپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے، مفلس ہو جاتے ہیں ہمارے والد۔ تو ہمارے والد ہم دونوں کو لے کر کے اور میری ماں کو لے کر کے جب بستی سے نکلے تھے تو ایک دریا پڑی، دریا میں کشتی پہ ہم سوار ہوئے اور کشتی ٹوٹ گئی، ایک ایک تختے کے اوپر ہم لوگ بیٹھ گئے، اب نہ جانے کہاں ہمارا باپ ہے کہاں ہماری ماں ہے، یہ ہمارا بھائی، ہم دونوں لوگ بیان کر کے قصے کو، اور ہم پہچان گئے اس کے نام کو، اس کے باپ کے نام کو جان کر کے ہم پہچان گئے کہ ہم دونوں بھائی ہیں۔ ادھر جب یہ بیان کر رہے تھے ادھر وہ عورت بھی رو رہی تھی اور حاکم بھی رونا شروع کر دیتا ہے اور کود کر کے نیچے اترتا ہے، دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ تمہارا جو باپ تم سے جدا ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔ عورت بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے بچوں کو گلے سے لگایا اور کہا بیٹو میں ہی تمہاری ماں ہوں، جو وہاں بچھڑی تھی وہی میں تمہاری ماں ہوں۔ اب یہ پورا پریوار ایک ساتھ میں مل گیا۔ تو اللہ رب العزت جب چاہے بچھڑوں کو ملا سکتا ہے اور ملاتا ہے اور ملائے گا، ہے نا؟ اسی طریقے سے جیسے کہ لوگ منتشر ہیں، الگ الگ ہیں، کوئی کہیں مرا، کوئی کہیں مرا، کوئی کہیں ہے، کہاں بنورا ہے، کہاں لکھیم پور ہے، کہاں دوسرے دیش ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت سب کو ایک جگہ کے اوپر جمع فرما دے گا، سب کو ایک جگہ کے اوپر جمع کرے گا۔ اللہ رب العزت سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، سب ایک ساتھ میں جمع ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت جب چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے اتنا خزانہ عطا فرما دے،
اور جسے چاہے اللہ رب العزت بادشاہت عطا فرما دے، حاکم بنا دے، اور جسے چاہے پروردگار عالم کنگال بنا دے۔ اللہ رب العزت سے سب کو دعائیں کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب کو استغفار کرنا چاہیے، اور دعائیں اللہ رب العزت سے زیادہ مانگنی چاہیے۔ قسم بات پہ اللہ کی نہیں کھانا چاہیے۔ آج کل عورتوں میں خاص یہ بات ہوتی ہے کہ ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی ہے قسم لے، قسم دے، قسم نہ جانے کتنی قسمیں ہوتی ہیں، قسم نہیں کھانا